أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سال پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نے ہماری روحانی ترقی کے لیے جو بہترین انتظام فرمایا ہوا ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ گنتی کے جو چند دن جو کل سے شروع ہوئے ان میں سے گزر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اگر ہم نے تقوی میں ترقی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلوانا ہے، اپنی دینی، اخلاقی اور روحانی حالت بہتر کرنی ہے، تو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ روحانیت میں ترقی اور تقوی میں بڑھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور دنیا میں پہلے بھی انبیاء کے ماننے والوں کی روحانی ترقی کے لیے، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے یہ فرض کیے گئے تھے۔ بس یہ ایک اہم حکم ہے، اس کی پابندی ہی ہے جو ہمیں تقوی کے معیاروں کو اونچا کرنے والی بنائے گی۔ پہلے انبیاء کے ماننے والے بھی انہی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب پایا اور اس کے فضلوں کے وارث ہوئے جنہوں نے بے چون و چراں خدا تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کی۔ جب بھی خدا تعالیٰ نے اپنے احکامات کسی نبی پر اتارے، جب دنیا کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے اور اس کے انعامات سے حصہ لینے والے بنے جنہوں نے ان بھیجے ہوں کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے
اس تعلیم پر عمل کیا اور ان احکامات پر چلتے رہے اور اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بڑھاتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارے تھے. جب انکاری ہوئے تو جہاں روحانی معیار گرے وہاں دنیاوی طور پر بھی شان و شوکت کھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہوا ہے. بس اللہ تعالیٰ جب انبیاء کے ماننے والوں کو تقویٰ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ بھی فرماتا ہے کہ تم تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کر کے دنیا و آخرت کے انعامات سے حصہ لینے والے بنو گے، اس کی جنتوں کے وارث بنو گے. جیسا کہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو بھی اپنے رب کی شان سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اس کے مقام کو پہچانو کہ تمام قدرتوں کا وہی مالک ہے. اسی کا خوف سب سے زیادہ تمہارے دلوں پر ہونا چاہیے. پھر اس دنیا میں بھی اس کی جنتوں سے حصہ لو گے اور اخروی زندگی میں بھی اس کے انعامات اور جنتوں کے وارث ٹھہرو گے. بس ہر احمدی مسلمان کو تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے مقام کی پہچان ضروری ہے. اور یہ پہچان اس وقت ہوگی جب خالص اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرو گے. اور ان احکامات میں سے ایک حکم رمضان میں روزوں کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسی کتاب کو ماننے والے ہیں جو کامل اور مکمل کتاب ہے. اس کتاب کے ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو کمال تک پہنچانے کا اعلان فرمایا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس کو تا قیامت قائم رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ہم خوش قسمت ہیں، ہم اس آخری شرعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کہہ کر تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل بنا دیا. پہلے رسول اپنی قوم کو تقوی پر قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات لاتے رہے. لیکن قرآن کریم تمام دنیا کی تمام قوموں اور تمام زمانوں کی اصلاح کے لیے احکامات لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تقویٰ پر قائم رکھنے کے لیے وہ احکامات لے کر آیا جو آج بھی تمام قوموں اور اس زمانے کے لیے تازہ ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں. یہ احکامات جو اترے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام اور احسان کیا، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس آخری شرعی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے کمال کا ذکر فرمایا ہے ان کے حصول کی کوشش کریں. یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں. وہ مجاہدہ کریں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے.